दोस्तों, दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब दुनिया में 8 अजूबे हो जाएंगे अगर सऊदी अरबिया का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। और ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। दरअसल सऊदी अरबिया दुनिया की सबसे लंबी आर्टिफिशियल रिवर, या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो सबसे लंबी मसनूई नदी बनाने जा रहा है। ये आर्टिफिशियल नदी लंबाई में उस दरियाए नील से भी डबल होगी कि जिसके नाम हमेशा से ही दुनिया में सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड रहा है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर सऊदी अरबिया अचानक से ऐसी अजीबोगरीब नदी क्यों बना रहा है? उसको ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई है? और अगर बना भी रहा है तो क्या वाकई इस तरह की नदी बनाना मुमकिन हो भी पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल न्यूम प्रोजेक्ट की तरह सऊदी अरबिया इस अजीबोगरीब और बड़े प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दे, लेकिन बाद में पैसों की कमी की वजह से या टेक्नोलॉजी न होने की वजह से हाथ पर हाथ धरा रह जाए। और अगर वाकई सऊदी अरबिया इस आर्टिफिशियल नदी को बनाने में कामयाब हो गया कि जिसको दुनिया का 8वां अजूबा माना जा रहा है, तो आखिर सऊदी अरबिया में वो किस तरह के बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कि जो पिछली कई सदियों में भी दिखाई नहीं दिए। तो चलिए अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानते हैं, मगर थोड़ा सा और पीछे से। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले सऊदी अरबिया के नक्शे पर नजर डालिए। ये एरिया के हिसाब से काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि आज के दौर में इसको दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब यहाँ से हटकर थोड़ा दूर चलिए और मैक्सिको नाम के इस देश पर नजर डालिए। ये भी एरिया वाइज काफी बड़ा है, बल्कि सऊदी अरबिया से थोड़ा बहुत ही छोटा होगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में इसका नाम 13वें नंबर पर आता है, मतलब सऊदी अरबिया से सिर्फ 1 नंबर पीछे। मगर आयरनी देखिए कि जहां एक तरफ सेम साइज रखने वाले मेक्सिको देश में लगभग 250 के करीब छोटे बड़े दरिया हैं और 50 के करीब झीलें भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के अंदर एक भी दरिया या एक भी कोई मुस्तकिल झील मौजूद नहीं है। पूरा का पूरा देश ऊपर से सूखा चटियल मैदान और रेगिस्तान ही नजर आता है। सऊदी अरबिया के पास खेती वगैरह करने के लिए जमीन है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत जमीन है भी वो इतनी कम है कि इसके पूरे एरिया का लगभग 2% भी नहीं बन पाती है। इससे उलट लगभग सेम साइज रखने वाले मेक्सिको देश में जितनी बड़ी जमीन पर खेती बाड़ी हो सकती है वो लगभग पूरे मेक्सिको का 10% बन जाती है। बल्कि दूर न जाते हुए अगर मिडिल ईस्ट में ही टर्की के ऊपर नजर डाल लें कि जो साइज में सऊदी अरबिया से लगभग 3 गुना छोटा माना जाता है, उसके अंदर भी लगभग 100 के करीब छोटे बड़े दरिया मौजूद हैं। और टर्की के अंदर जिस बड़े एरिया पर खेती बाड़ी हो सकती है वो जमीन पूरे टर्की का लगभग 25% बनती है। कुल मिलाकर पानी की कमी की वजह से सऊदी अरबिया के अंदर अब अनाज और बाकी खाने पीने की चीजों की पूर्ति करना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। वो भी ऐसे हालात में कि जब उसकी आबादी 2030 तक लगभग 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, कि जो इस वक्त भी 3 करोड़ 60 लाख के करीब मानी जाती है। तो जाहिर है उस वक्त खाने पीने की चीजों की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसके अलावा पड़ोसी देश अगर बांग्लादेश को देख लिया जाए तो वो साइज में सऊदी अरबिया से कई गुना छोटा है, लेकिन उसके यहाँ जिस इलाके में खेती बाड़ी हो सकती है वो पूरे बांग्लादेश का लगभग 55% बनता है। इंडिया जो साइज में काफी बड़ा है, वहाँ की भी लगभग 47% के करीब जमीन ऐसी है कि जहाँ पर खेती बाड़ी होती है। लेकिन सऊदी अरबिया पूरी जान लगा देने के बावजूद भी जिन चंद इलाकों पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर सकता है वो उसके पूरे एरिया का 2% भी नहीं बनता है। और इसी बड़े चैलेंज से निपटने के लिए ही सऊदी अरबिया ने एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है कि जिसको पूरा होने की सूरत में दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल रिवर से जुड़ा हुआ एक ऐसी इंसानों के खुद के द्वारा बनाई गई नदी कि जिसकी लंबाई लगभग 12,000 किलोमीटर के बराबर बताई जा रही है। जो दरियाए नील के जिसकी लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर के करीब है उससे भी डबल होगी। वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ये आर्टिफिशियल नदी देखने में दुनिया की जो बाकी कुदरती नदी हैं उनकी तरह नहीं होगी, बल्कि ये तो अंडरग्राउंड होगी, मतलब पाइपलाइन के जरिए से बनाई जाएगी।
ہم جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی زمین کے نیچے پانی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور آس پاس میں جو سمندر بھی موجود ہیں ان کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس ندی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ریڈ سی کے کنارے پر کچھ پلانٹس وغیرہ لگائے جائیں گے جن کے ذریعے سے واٹر کو ڈیسیلینیشن کے پروسیس سے گزارا جائے گا، یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندر کے پانی کو ہی فلٹر کیا جائے گا، صاف ستھرا کیا جائے گا، اس کو پینے کے قابل بنایا جائے گا اور پھر وہی پائپ لائن کے ذریعے سے سعودی عربیہ کے اندر کو جائے گا۔ پہلے تو ظاہر ہے اس کی ایک اور بڑی ہی پائپ لائن ہوگی، مگر آگے جا کر اس کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری جو پائپ لائن کی برانچز ہوں گی ان کے ذریعے سے دیش کے جتنے بھی بڑے اور اہم شہر ہیں ان تک پانی پہنچایا جائے گا، جس میں ریاض کے علاوہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر بھی شامل ہیں۔ یہ پائپ لائنز اتنی زیادہ لمبی ہوں گی کہ اگر ان کو ایک ساتھ لگا کر پرتھوی کے چاروں طرف لپیٹ دیں تو یہ پرتھوی کے 3 چکروں سے بھی زیادہ پورا کر لیں گی۔ آرٹیفیشل ریور کے اس پروجیکٹ کا نام کنگ سلمان کے اوپر رکھا گیا ہے، جبکہ اس کا جو بجٹ ہے وہ ابھی کے لیے $500 ملین کے قریب آنکا گیا ہے۔ حالانکہ مانا جا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ بجٹ بڑھ کر لگ بھگ $800 ملین تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رپورٹس یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ آرٹیفیشل ریور کا یہ پروجیکٹ شاید نیوم کی طرح ہی پرنس محمد بن سلمان کے 2030 ویژن کا حصہ ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے سعودی عربیہ کی اکانومی کو ڈائیورس کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آنے والا دور شاید تیل کا نہیں رہے گا، اسی لیے دنیا کی ایسی بہت ساری طاقتیں کہ جن کی اکانومی تیل پر ڈیپینڈ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کوششیں کر رہی ہیں کہ اپنی اکانومی کو جلدی سے جلدی دوسری چیزوں پر ڈیپینڈ کر دیا جائے تاکہ جب بھی تیل کا دور ختم ہو تو ان کی اکانومی کولیپس نہ کرے۔ UAE جیسے دیش آلریڈی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اکانومی کو تیل سے ہٹا کر ٹورزم وغیرہ پر ڈیپینڈ کر لیا ہے، لیکن سعودی عربیہ بڑے لمبے وقت سے کوشش تو کر رہا ہے لیکن کڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور شاید یہ عجیب و غریب اور بڑی ہی مہنگی آرٹیفیشل ریور بھی انہی بے شمار کوششوں میں سے ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کافی خشک ہے اور اس کی گنتی دنیا کے سب سے سوکھے علاقوں میں کی جاتی ہے۔ بارش حد سے زیادہ کم ہوتی ہے، سعودی عربیہ میں دریا بھی نہیں ہیں، لیکن ہاں کچھ وادیاں ضرور ہیں کہ جہاں پر تھوڑی بہت ہونے والی بارش کا پانی یا پھر پہاڑوں سے آنے والا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے لگ بھگ 500 کے قریب چھوٹے چھوٹے ڈیمز بھی بنائے گئے ہیں۔ کھیتی باڑی وغیرہ صرف انہی خاص علاقوں میں ہی ہو پاتی ہے کہ جہاں پر یہ پانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اب جب سعودی عربیہ میں زیادہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے اناج باقی کھانے پینے کی چیزیں سعودی عربیہ کو باہر سے ہی منگانی پڑتی ہیں۔ سعودی عربیہ اس کام پر ہر سال لگ بھگ اربوں ڈالرز خرچ کر دیتا ہے، بلکہ فوڈ وغیرہ کو امپورٹ کرنے کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ 20 دیشوں میں گنا جاتا ہے۔ سعودی حکومت کے منصوبے کے مطابق ان لمبی پائپ لائنز کے ذریعے سے سعودی عربیہ کے الگ الگ شہروں میں نہ صرف لاکھوں لوگوں کو ہر دن صاف پانی پینے کے لیے ملے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے بھی سفیشینٹ پانی ہوگا۔ خاص طور سے ان پائپ لائنز کو سعودی عربیہ کے ان ویران اور چٹیل میدانوں سے بھی گزارا جائے گا کہ جہاں پر دور دور تک پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، بلکہ ان خاص علاقوں میں تو کبھی بارشیں تک نہیں ہوتی ہیں۔ ویسے دوستو سعودی عربیہ کا یہ آرٹیفیشل ریور کا پروجیکٹ بھلے ہی نیا ہو، انوکھا ہو، بلکہ دنیا کو حیران کر دینے والا بھی ہو، مگر جہاں تک معاملہ سمندر کے پانی کو ڈیسیلینیشن پروسیس کے ذریعے سے پینے کے قابل بنانے کا ہو تو یہ کام سعودی عربیہ بہت پہلے سے ہی کرتا رہا ہے۔ سعودی عربیہ پچھلے کئی دشکوں سے بہت سارے چھوٹے بڑے پلانٹس کے ذریعے سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے پانی کو کلیئر کرتا ہے، یعنی پینے کے قابل بناتا ہے، لیکن اب اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنے بڑے پروجیکٹ پر کام کرنا یقینی طور پر دنیا کے لیے ایک بڑی ہی عجیب و غریب چیز ہے، اور یہ سب کچھ سعودی عربیہ صرف اسی لیے ہی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے یہاں پر زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کو بڑھا سکے، پیداوار کو بڑھا سکے۔ ابھی تک جو تھوڑی بہت پیداوار ہوتی بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کم پانی کے ماحول میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ کھجور، تربوز، کھیرے یا پھر آلو اور ٹماٹر وغیرہ۔ لیکن دوستو اوپر سے یہ پروجیکٹ جتنا آسان لگ رہا ہے شاید اندر سے اتنا آسان ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چیلنجز یہی آئیں گے کہ اس کو بنائے گا کون، کیونکہ دنیا کے انجینئرز نے
میں اس سے پہلے تو کبھی بھی اس طرح کی اتنی لمبی آرٹیفیشل ریور کوئی بنائی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اتنی لمبی اور بڑی پائپ لائن کے لیے کھدائی وغیرہ کیسے ہوگی؟ کھدائی کر کے جب ان کو اندر رکھ بھی دیا جائے گا تو ان کو زنگ سے کیسے بچایا جائے گا؟ اس کے علاوہ ان کو مینٹین کیسے کیا جائے گا؟ اور اس بڑے اور لمبے پروسیس کے بیچ بھی اگر تھوڑی سی بھی مس کیلکولیشن ہو گئی تو پورا کا پورا پروجیکٹ ہی گڑبڑا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر سعودی عربیہ کا یہ پروجیکٹ ایک بار کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سعودی عربیہ کو پوری طریقے سے بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ سعودی عربیہ کہ جو آج ہم کو ریگستان اور چٹیل میدان کی صورت میں نظر آتا ہے، وہاں پر گرینری ہوگی، بہت ساری ہریالی اور سبزی وغیرہ ہر چیز دکھائی دے گی، جو اس پیشن گوئی کو پورا کرتی ہوگی کہ جو لگ بھگ 1450 سال پہلے اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ کی گئی تھی۔ فی الحال دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں سعودی عربیہ اپنے اس آرٹیفیشل ریور کے پروجیکٹ کو پورا کر سکے گا یا پھر نہیں؟ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے سے ضرور بتائیں۔ باقی ویڈیو اگر واقعی انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔